اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے اتر پردیش کے راجدھانی لکھنؤ میں ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء، جہاں سے میں خود بھی فارغ ہوں۔ وہاں سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ گزشتہ کل آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ میں باقاعدہ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنا یہ غیر جمہوری عمل ہے، یعنی ہندوستان کے آئین اور سمویدھان کے بھی خلاف ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ سمویدھان کی دھجیاں اڑا کر اور سمویدھان کو ختم کر کے ہندو راشٹر کی شیطانی حرکت ملک میں کی جا رہی ہے، اور یکساں سول کوڈ بھی گویا کہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے جو سمویدھان کے آئین کے خلاف ہے، غیر جمہوری عمل ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے صاف طور سے یہ بات رکھی۔ وہیں پر ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ہوئی عاملہ کی میٹنگ میں اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی، جرم ثابت ہوئے بغیر برسوں جیل میں رکھنا، ماب لنچنگ، بلڈوزر کاروائی، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش سے ہی آتنکی کارروائیاں شروع ہوئی تھی، بلڈوزر کاروائی، اور بابا بلڈوزر مشہور ہو گیا جو وہاں کا سی ایم ہے، اور فرقہ وارانہ منافرت، ایسی اوقاف اور دیگر ملکی اور ملی مسائل پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی کچھ اہم قراردادیں منظور ہوئی اور عدالتوں سے انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کی درخواست کی گئی۔ اس اہم میٹنگ میں بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، میرے استاد محترم، ایسے ہی نائب صدر بورڈ کے اور جمعیت علماء کے قومی صدر حضرت مولانا ارشد مدنی، مولانا فخر الدین اشرف، پروفیسر سید علی نقوی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، مولانا فضل الرحیم مجددی، مولانا محمود مدنی، مولانا سجاد نعمانی، مولانا مصطفیٰ رفاعی جیلانی، بیرسٹر اسد الدین اویسی، مولانا خالد رشید فرنگی بحلی، مولانا احمد ولی فیصل رحمانی، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، کمال فاروقی، یوسف حاتم مچھالا، مولانا سید بلال حسن ندوی، مولانا عتیق احمد بستوی، ڈاکٹر مونسہ بشرا، شمشاد احمد ایڈوکیٹ، طاہر حکیم ایڈوکیٹ خصوصی طور پر شریک تھے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ابھی 26 جنوری کو بیان میں کہا تھا کہ جو لوگ بھگوا لباس پہن کر اپنے آپ کو سادھو اور بابا بتا کر نفرت کی باتیں اور نفرت کا زہر گھولے، ایسے شخص بے شرم، بے غیرت اور شیطان صفت لوگ ہیں۔ یہ بابا، دھرم گرو، سنت، صوفی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس وقت ہمارے ملک میں چند
بھگوا ڈریس پہنا کر آتنکی زبان بولنے والے بابا پورے ملک میں نفرتوں کا زہر پھیلا رہے. انہی میں سے ایک کانا بابا رام دیو بھی ہے جس نے مسلمانوں اور شاعر اسلام کے خلاف نازیبا باتیں کہی، تبصرہ کیا. آخر بابا رام دیو، کانا بابا رام دیو پر FIR درج کر لی گئی ہے. اس شخص نے مسلمانوں کے خلاف بھی زہر اگلا اور عیسائیوں کے خلاف بھی زہر اگلا. اتوار کو راجستھان پولیس نے باڑمیر ضلع میں سنتوں کی ایک میٹنگ میں مبینہ طور پر دشمنی کے فروغ اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں FIR درج کی ہے. جی ہاں، بابا رام دیو نے مذہب اسلام کا اور اسلام اور عیسائی مذہب سے موازنہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر دہشت گردی کا سہارا لینے اور ہندو خواتین کے اغوا کا شر انگیز اس کانے نے الزام لگایا. بابا رام دیو نے کہا کہ اسلام کا مطلب صرف نماز پڑھنا ہے. مسلمانوں کے لیے صرف نماز ضروری ہے اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی کرو سب جائز ہے. چاہے ہندوؤں کی لڑکیاں اٹھاؤ، چاہے جہاد کے نام پر دہشت گرد بن کر جو من میں آئے وہ کرو. عیسائی مذہب کے خلاف بھی اس نے زہر اگلا اور کہا کہ بس دن میں چرچ جا کر موم بتی جلاؤ سارے پاپ دھل جائیں گے. لیکن ہندو مذہب ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس طریقے سے اس نے عیسائیت اور اسلام دونوں کے خلاف زہر اگلا. آخر اس کانے بابا پر FIR درج ہو گئی. آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے. جی ہاں، کانگریس کے بہت ہی قدآور اور سینئر لیڈر پی چدمبرم نے اتوار کے دن یہ بات کھل کر کہی کہ سپریم کورٹ قانون کا بیجا استعمال ختم کرے. جی ہاں، سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے. شرجیل امام کے معاملے میں چدمبرم نے پولیس کے رویے پر غصے کا اظہار کیا. جی ہاں، شرجیل امام ہو یا صحافی صدیق کپن ہو، انہوں نے ابھی رہا ہونے کے بعد اپنی داستان سنائی ہے. تو شرجیل امام کے ساتھ میں جس طریقے سے پولیس نے گھٹیا رویہ اختیار کیا، اس کو لے کر کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم نے کہا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ قانون کا جو ناجائز ناپاک طریقے سے غلط طریقے سے پولیس استعمال کر رہی ہے، قانون کے اس غلط استعمال کو بچایا جائے، ختم کیا جائے اور قانون کے غلط استعمال کرنے والوں کو بھی سزائیں دی جائے. ڈائریکٹ انہوں نے صاف طور سے یہ کہا کہ یہ نااہل پولیس اور پرجوش پروسیکیوٹر کیس کی سماعت سے پہلے شہریوں کو جیل میں رکھنے کے لیے ذمہ دار ہے. انہوں نے پوچھا کہ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. عدالت نے کہا کہ ملزمین صرف مقام احتجاج پر موجود تھے، یعنی صرف احتجاج کی جگہ موجود تھے، تو پولیس نے اتنا ناجائز اور ناپاک طریقے سے قانون کا غلط استعمال کیا اور ایسے لوگوں کو جیل میں سڑا دیا. تو قانون کا جو ناجائز اور ناپاک استعمال پولیس خود کر رہی ہے اور قانون کے دھجیاں اڑا رہی ہے، ان پر بھی کارروائیاں ہونی چاہیے. یہی بات ہم برسوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں. آئیے ناظرین، گوتم اڈانی جو آقا ہے کئی چینلوں کے اور بڑی ستہ دھاری پارٹی کے فائنینسر ہے، اسی پارٹی کا ہاتھ سر پر تھا جس کی وجہ سے ملک کا اتنا نقصان ہوا اور اتنے لاکھوں کروڑ اس نے بینکوں سے اٹھا لیے. اب اگر یہ بھاگ گیا تو ملک کی جنتا کا کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں، LIC کا کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. خیر، گوتم اڈانی کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. ہنڈنبرگ جس نے اس کی پہلے پول کھولی، اب بات یہیں پر نہیں رکی. ہنڈنبرگ کے بعد فوربس میگزین نے بھی چونکانے والے انکشافات گوتم اڈانی کے بارے میں کیے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ستہ دھاری پارٹی کسی بھی طریقے سے اپنے آقا کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جے رام رمیش کانگریس کے سینئر لیڈر نے یہ کہا کہ اڈانی کے معاملے پر کانگریس وزیر اعظم نریندر مودی سے روزانہ 3 سوال کرے گی. وہیں پر نتیش کمار بہار کے CM نے بھی کہا کہ اڈانی گروپ کے خلاف انکوائری تحقیقات ضروری ہے. اور اڈانی کی وجہ سے جو شیئر بازار اور مارکیٹ کو نقصان ہوا ہے، اس پر اب باقاعدہ سیبی نے بھی اپنی خاموشی توڑی اور سیبی نے بھی اڈانی معاملے میں کہا کہ بازار سے کھلواڑ ناقابل برداشت ہے. ہر ضروری قدم اٹھانے کا سیبی نے بھی اعلان کیا ہے. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا سیبی نے کہا کہ وہ اپنے بنیادی اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے
اسٹاک مارکیٹ میں منصفانہ اور تمام ضروری نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. یعنی انہوں نے بھی اب اپنی خاموشی توڑی ہے اڈانی کے معاملے کو لے کر، کیونکہ اڈانی نے ملک کے لاکھوں لوگوں کو بھی ڈبانے کا کام کیا ہے. کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، حالانکہ وہ انٹرنیشنل نیوز ہے، لیکن ہندوستان کے ایک بہت ہی خوبصورت حصے کشمیر اور کشمیریوں سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے نیشنل نیوز میں اس کو بیان کر رہا ہوں. جی ہاں، پاکستان کے وزیر اعظم PM شہباز شریف نے پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں صاف طور سے یہ کہا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ کشمیریوں سے کیا گیا وعدہ پورا کرے. پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر پر شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے. جموں کشمیر کے تنازع کو اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے پرانا اور حل طلب مسئلہ انہوں نے قرار دیا اور کہا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان، اقوام متحدہ اور سب سے اہم کشمیر سے کے لوگوں سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کریں. شہباز شریف نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان کے عوام اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہر سال 5 فروری کو ان سے یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں. اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ ممبئی میں جو لو جہاد کے خلاف ساکال ہندو تنظیم کی ریلی نکالی گئی تھی، اس پر سپریم کورٹ نے بڑا سخت موقف اختیار کرتے ہوئے پولیس کو اس واقعے کی ویڈیو گرافی کرنے کا حکم دیا ہے. لو جہاد کے خلاف ساکال ہندو نامی تنظیم کی ریلی پر سپریم کورٹ نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے پولیس کو واقعے کی ویڈیو گرافی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے پہلے نکالی گئی ریلی اور جلسے میں مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور اشتعال انگیزی کی گئی تھی. ریاستی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کرانے کے بعد ساکال ہندو سماج اتوار کو ممبئی میں ایک عوامی جلسے اجلاس منعقد کرنے والا ہے کہ اس کو اس طرح کی شرط کے ساتھ منظوری دی جائے گی کہ کوئی نفرت انگیز تقریر نہ کی جائے. میں آپ کو بتا دوں کہ نومبر سے جب اس نے مذہبی تبدیلی مذہب اور لو جہاد کے خلاف عوامی اجلاس کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت سے باقاعدہ ملک میں لو جہاد کا پروپیگنڈا پھیلا کر مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے اور کئی جگہوں پر مسلمانوں کی موب لنچنگ اور ان کے قتل اور مرڈر کے ڈھیر سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر کے نندربار ضلع میں جو ایک مسلم کھاٹک نوجوان کا قتل ہوا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اسے لو جہاد کے نام سے جوڑنے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہے. خیر، نندربار میں جو مسلم کھاٹک سماج کے نوجوان کا قتل ہوا ہے، وہاں پر باقاعدہ جمعیت علماء ہماری ٹیم نے ان کے رشتہ داروں سے ملاقات کی اور ہر طرح سے قانونی امداد کا اعلان بھی جمعیت علماء نے کیا ہے. جمعیت علماء ہر مظلوم کے ساتھ ہے. ناظرین، اس وقت ممبئی سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے. ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ ممبئی کے YMCA گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان اجلاس عام انجمن اہل السنہ والجماعت کا 3 روزہ اجلاس گزشتہ کل ختم ہوا، جس میں ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی. اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، ان کے اصحاب معیار حق ہیں، یعنی صحابہ حق کا معیار ہیں. اور اس وقت انہوں نے نصیحت کی، کلیدی خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ صحابہ کا انتخاب ہوا ہے اور انبیاء کرام کا بھی انتخاب ہوتا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ کسے پیغمبر بنائیں. پیغمبر بھی منتخب ہوتے ہیں اور پیغمبر جو خاتم النبیین والمرسلین ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے رفقا کون ہوں گے اور مستفیدین وہ سب یعنی صحابہ، یہ خود اللہ نے
منتخب کیے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ یعنی حضور کے یار یہ معیار حق ہیں. ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر کے علاقہ مراٹھواڑہ کے پربھنی سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، پربھنی کے جنتور میں جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی کا ایک شاندار اجلاس جلسہ اصلاح معاشرہ اور تقسیم اسناد کے نام سے منعقد ہوا تھا، جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء کے قومی صدر، ان کے فرزند مولانا سید اظہر مدنی تشریف لائے تھے. انہوں نے اس اجلاس میں اصلاح معاشرہ پر بہت اہم باتیں کہی. وہیں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ضرور قبول کرتا ہے. اس جلسے عام سے اصلاح معاشرہ پر بہت اہم باتیں فرماتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ہر قسم کے نشہ سے دور رہنے کی نصیحت کی اور شادی بیاہ میں فضول اخراجات پر بھی امت کو سمجھایا. اس موقع پر اس جلسے کی صدارت جلسے عام سے مفتی مرزا کریم بیگ ندوی، حافظ و قاری سید عبدالرشید حمیدی نے بھی ایمان افروز خطابات کیے ہیں. اس جلسے میں ڈائس پر ممتاز عالم دین مولانا عبدالقیوم قاسمی مالیگاؤں ایسی مولانا عیسیٰ خان کاشفی جالنا، مفتی رضوان اشرفی پربنی، مولانا تجمل احمد خان ملی جنتور، مولانا سید غلام رسول بیتی، مولانا ظہیر عباس قاسمی، مولانا معین الدین قاسمی، انصار قاسمی، شاہد اشاعتی، مولانا مجیب اشاعتی، ایڈوکیٹ قاضی محمد تحمید، حافظ سید عیسیٰ نورانی اور بھی پروفیسر قاضی محمد عبد الباری جلوہ افروز تھے. یہ بڑا کامیاب اجلاس جنتور میں ہوا، جس سے حضرت مولانا سید اظہر مدنی ابن مولانا ارشد مدنی نے خصوصی اور اہم خطاب فرمایا. آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے دلی سے آ رہی ہے. جی ہاں، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS ملک کی سب سے شریف تنظیم ہے، ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کتنی شریف تنظیم ہے. اس کی ایک خبر آ رہی ہے کہ RSS اور مسلم وفد اپریل میں تیسری ملاقات ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ RSS اب مسلمانوں کو ساتھ لے کر باقاعدہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اور مسلمانوں میں بھی غداروں کی کمی نہیں ہے. ہمیشہ اس قوم کو میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. تو کچھ غدار باقاعدہ RSS کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بہت سارے پلان بنا رہے ہیں، لیکن اپوزیشن پارٹیاں صاف طور سے یہ کہہ رہی ہے، یہ خبر ہے پوری کی پوری، کہ جو مسلمان RSS کے ساتھ بیٹھیں گے، ملیں گے، بات چیت کریں گے، پروگرام کریں گے، عام مسلمان ان کو اگر جان گیا تو پھر اپنی گھر کی اسپیشل دعوتوں میں بھی کبھی نہیں بلائے گا. آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو لے کر. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ، تقریب یوم جمہوریہ کے موقع پر باقاعدہ کچھ طلبہ نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے، جس کو لے کر ایک وبال کھڑا ہو گیا. ان طلبہ کو سسپینڈ کیا گیا، معطل کیا گیا. پھر ان طلبہ کی معطلی کے خلاف بھی باقاعدہ پھر کچھ طلبہ نے احتجاج کیا، آندولن کیا. احتجاج کرنے والے طلبہ نے، AMU کے طلبہ نے کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مینجمنٹ انتظامیہ RSS کے دباؤ میں کام کر رہی ہے. یعنی RSS علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئی ہے. AMU کے طلبہ نے وائس چانسلر جو یونیورسٹی کے ان کے خلاف بھی نعرے بازی کی اور 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا. انہوں نے کہا کہ طلبہ کے اگر مسائل کو حل نہیں کیا جاتا ہے اور تانا شاہی سے کام لیا جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ خمیازہ یونیورسٹی کو بھگتنا پڑے گا. تو خیر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں صرف اللہ اکبر کے نعرے لگائے جانے پر طلبہ کو سسپینڈ کیا گیا. یہ بھی بڑے عجیب بات ہے کہ مسلم یونیورسٹی اور وہاں پر آپ اللہ اکبر کا نعرہ بھی نہیں لگا سکتے. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے.
या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।